السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ہم اس ویڈیو میں ملک الموت کا صدمہ و افسوس اور شداد کی جنت کے متعلق ایک مختصر سا واقعہ بیان کریں گے۔ کہتے ہیں کہ ملک الموت نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے مولا کریم، میں نے کروڑوں لوگوں کی جانیں قبض کی ہیں، مگر دو جانیں ایسی ہیں کہ جنہیں قبض کرتے وقت مجھے بڑا ہی صدمہ اور افسوس ہوا ہے۔ میں نے تیرے حکم کی تکمیل ضرور کی، مگر نہایت ہی دکھ کے ساتھ۔ اور وہ دونوں ایک ماں اور ایک بیٹا تھے۔ ان دونوں کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک جہاز ڈوب گیا تھا اور ایک عورت اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ ایک تختے کا سہارا لینے میں کامیاب ہو گئی۔ تختہ دریا میں بہہ رہا تھا، ماں اور بیٹا اس پر سوار تھے۔ اے مولا کریم، اچانک تیری طرف سے جان نکالنے کا حکم ہوا اور میں نے ماں کی جان اس تختے پر نکال لی۔ اب میرے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ ماں مر چکی ہے، اب بچے کا کیا حشر ہوگا؟ بچہ ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار ہے اور تختہ ہر آن ہر لحظہ پانی کی لہروں کے تھپیڑے کھا رہا ہے، جو کسی وقت بھی کسی تیز لہر کی زد میں آ کر الٹ سکتا ہے۔ بچے کے لیے نہ کھانے پینے کا انتظام ہے، نہ کسی نگران کا بندوبست ہے۔ دریا کے کنارے کچھ دھوبی کپڑے دھو رہے تھے۔ اچانک کسی کی اس بچے پر نظر پڑی تو تختے کو کھینچ کر لائے۔ بڑے حیران ہوئے کہ ماں مر چکی ہے، بچہ بے یارو مددگار تختے پر زندہ سلامت موجود ہے۔ وہ لوگ اس بچے کو اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار بیچارہ بے اولاد تھا۔ سردار خوبصورت بچے کو دیکھ کر اس پر اس کا دل آ گیا اور سردار نے بچے کو اپنے نگرانی میں لے کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ یہ بچہ 8-9 سال کی عمر کا تھا کہ اپنے ساتھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اتنے میں بادشاہ وقت کی سواری کی آمد کا شور اٹھا۔ سب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے، مگر یہ بچہ سڑک پر اکیلا کھڑا رہا۔ بادشاہ کی سواری گزر گئی، اس کے پیچھے اس کا عملہ پیدل آ رہا تھا۔ ان میں سے ایک سپاہی کو راستے میں سے سرمے کی ایک پڑیا مل گئی، اور ادھر اتفاق سے اس بچے کی نظر بہت کمزور تھی اور اس بچے کو سرمے کی بہت ضرورت بھی تھی۔ اب وہ سپاہی اس سرمے کو اٹھا کر حفاظت سے اپنے پاس رکھ لیا۔ آنکھوں میں لگانے سے پہلے اس سپاہی کو خیال آیا کہ یہ سرما کوئی تکلیف نہ پہنچائے، لگانے سے پہلے کسی دوسرے شخص پر آزما لینا چاہیے۔ قریب ہی وہ بچہ کھڑا تھا، اس نے اس بچے پر آزمانا چاہا۔ بچے نے سرما اپنی آنکھوں میں لگا لیا، مگر جو ہی سرما اس نے لگایا، اسے زمین کی تہ میں موجود چیزیں بھی نظر آنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ زمین کے اندر بہت سے خزانے پوشیدہ ہیں۔ بچہ بہت ہوشیار تھا، اس نے چلانا شروع کر دیا کہ سرما لگانے کی وجہ سے میری آنکھوں میں سخت تکلیف پیدا ہو گئی ہے۔ حالانکہ یہ بچہ بہانہ بازی کر رہا تھا، حالانکہ اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ سپاہی اس بچے کے آنکھوں میں تکلیف ہونے کی وجہ سے سرمے کی پڑیا کو گرا کر چلا گیا۔ بچہ سرمے کی پڑیا اٹھا کر گھر پہنچا اور خوشی خوشی باپ کو سارا واقعہ سنایا۔ سردار بڑا خوش ہوا۔ باپ نے کہا کہ ہمارے پاس آدمی بھی ہیں اور بوجھ اٹھانے کے لیے، وزن اٹھانے کے لیے گدھے بھی ہیں۔ تم سرما لگاؤ، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، جہاں کہیں خزانے پاؤ ہمیں بتاؤ، ہم نکال لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بچے کے بتانے پر وہ لوگ خزانے نکالنے لگے اور تھوڑے ہی عرصے میں امیر بن گئے۔ بچہ جوان ہوا تو اس نے پرزے نکالنے شروع کیے۔ ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو گئی۔
زمین کے تمام خزانے اس کے نظروں میں تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ بہت سے آدمی اپنے ساتھ ملا لیے۔ اس کے بعد تمام سرداروں کو ادھر ادھر کر دیا اور خود سردار بن گیا۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچ چکی کہ اس نے بادشاہ کے ساتھ بھی ٹکر لے لی اور اسے مغلوب کر کے خود بادشاہ بن گیا۔ اور اسی بچے کا نام شداد تھا، اور یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں تختے پر ہی مر گئی تھی، اور یہ اکیلا دریا کی لہروں کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ برسر اقتدار آیا تو اس نے حکم دیا کہ ایک ایسا کمال درجے کا شہر آباد کیا جائے جس کی ایک اینٹ سونے کی ہو اور دوسری چاندی کی ہو، اس میں ایک عالیشان باغ ہو جس میں دنیا کی ہر چیز میسر ہو۔ جب وہ شہر ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا تو شداد نے ارادہ کیا کہ جا کر اس شہر کا نظارہ کیا جائے۔ چنانچہ وہ شہر دیکھنے کو نکلا۔ ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ ملک الموت کو حکم ہوا اور اس نے وہیں اس کی روح قبض کر لی۔ اسے اتنا موقع بھی نہ دیا کہ اپنے بے مثال باغ کو ایک نظر دیکھ سکتا۔ ملک الموت نے کہا کہ اے مولا کریم، اس شخص کی روح قبض کرتے وقت بھی مجھے نہایت یہ صدمہ پہنچا کہ وہ شخص ہر چیز تیار کر کے اسے دیکھ بھی نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں تختے پر مر گئی تھی اور اس پر تجھے ترس آیا تھا۔ اس بچے نے بڑے ہو کر نافرمانی کی، خدا کے حکم سے بغاوت کی اور سرکشی اختیار کی، مگر ہم نے اسے خود ساختہ جنت میں قدم رکھنے کی مہلت بھی نہ دی اور اسے باہر ہی ہلاک کر دیا۔ اسی جنت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہے مگر انسان کی نظروں سے اوجھل ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی کا اونٹ گم ہو گیا تھا۔ وہ صحابی اونٹ کی تلاش میں کہیں اس علاقے میں جا نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابی کو وہ سب کچھ دکھلا دیا تھا۔ وہ صحابی وہاں کی کوئی نشانی بھی ساتھ لائے تھے۔ اس صحابی نے یہ واقعہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیان کیا۔ انہوں نے کافی تلاش کرایا مگر کسی کو وہ جنت نہیں ملی اور اللہ تعالیٰ نے اسے پوشیدہ کر دیا۔ بس میں اسی پر اس واقعے کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔